بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو یوٹیوب چینل عفیفہ قرآن و حدیث۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 25، جس میں ہم مدات کا بیان سیکھیں گے۔ یہ مد کی جمع ہے مدات۔ مد کے معنی ہیں لمبا کرنا اور کھینچنا۔ مد کی جمع مدات ہے۔ قاعدہ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اسے مد واجب کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 2 الف 4 حرکات کے برابر ہے، جیسے جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر جا۔ ادھر ہم نے پڑھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد واجب ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کا ہے تو یہ مد واجب ہوگی۔ جا، سیم اسی طرح جیم زیر یا مد جی، حمزہ زبر جی۔ سین پیش واو مد سو، حمزہ 2 پیش ان، سو ان۔ یہ بھی حمزہ، یہ واو مدہ ہے، حمزہ اسی کلمہ کا ہے۔ حمزہ زبر وا او، لام زیر لی، اولی۔ یا زبر الف مد یا، اولیاء، حمزہ زبر اولیاء۔ یہ بھی حمزہ اسی کلمہ کا ہے، یہ الف مدہ کے بعد اسی کلمہ کے ساتھ ہے۔ مثلا اسی کلمہ سے کیا مراد ہے کہ یہ جو اتنا کلمہ ہے نا، یہ حمزہ اس کے ساتھ پڑھا جائے گا تو یہ جملہ پورا ہوگا ادھر تک۔ اگر اس حمزہ کو الگ کریں گے تو یہ جملہ پورا نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے۔ یہ ساروں کی مثال یہی ہے۔ قا پیش قو، را پیش واو مد رو، قورو، حمزہ 2 زیر ان، قورو ان۔ یہ بھی واو مدہ کے ساتھ حمزہ اسی کلمہ کا ہے، یہ پورے جملے کا اگر حمزہ کو الگ کریں گے تو یہ جملہ پورا نہیں ہوگا۔ خا زبر خا، طا زیر یا مد تی، خطی، حمزہ زبر خطی، تا 2 زبر تن، خطیئتن۔ یہ حمزہ اسی کلمہ کا، یہ یا مدہ کے بعد ہے، اسی کلمہ کا ہے۔ اس حرف کے بعد اگر آئے گا، یا مدہ کے بعد آئے گا، واو مدہ کے بعد، یا الف مدہ کے بعد آئے گا تو پھر مد واجب ہوگی۔ حمزہ پیش او، یہ واو کو نہیں پڑھا جاتا۔ لام کھڑا زبر مد لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا اولائی کا۔ یہ دیکھیں، یہ الف مدہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے نا، یہ الف مدہ ہی ہوتا ہے، تو الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کا ہے تو یہ مد لازم ہوگی۔ یا زبر یا، شین زبر الف مد شا، یا شا، حمزہ پیش او، یا شا او۔ یہ تھی ساری مثالیں مد واجب کی۔ سب میں یہ الف مدہ کے بعد حمزہ، الف مدہ کے بعد حمزہ، واو مدہ کے بعد حمزہ، یا الف مدہ کے بعد حمزہ، یا مدہ کے بعد حمزہ، یا مدہ کے بعد الف مدہ کے بعد، واو مدہ کے بعد۔ جب ان 3 حروف کے بعد آئے گا تو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، تو پھر حمزہ لازم ہوگا۔